الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ آج ایک بڑی اہم اور ضروری بات مجھے یہاں ذکر کرنی ہے۔ مختصر سی بات ہوگی، کوشش ہو کہ توجہ سے سنیں اس بات کو۔ رمضان کے اندر ہر شخص کی ایک روحانی درجہ بڑا ہوا ہوتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اعمال اس روحانی درجے کو برقرار رکھنے کے لیے فرمائے ہیں، چونکہ اس کا علم نہیں ہوتا تو اس وجہ سے وہ چیز انسان برقرار نہیں رکھ پاتا۔ چند ایک چیزیں سب کو پتہ ہوتی ہیں، لیکن مکمل چیزیں کیا ہیں میں آج یہاں ذکر کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل فرمایا وہ تہجد کا عمل فرمایا۔ آقا علیہ السلام 8 رکعت تہجد پڑھا کرتے تھے، اور 8 رکعت تہجد 2 رکعت کر کے پڑھا کرتے تھے۔ اور تہجد کی نماز یہ وہ نماز ہے جو تمام انبیاء نے پڑھی ہے، یعنی سارے انبیاء نے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء نہیں پڑھی۔ حضرت موسیٰ کی امت کے اوپر اللہ رب العزت نے 2 نمازیں فرض کی تھی، اور لیکن تہجد تمام انبیاء علیہ السلام نے پڑھی ہے۔ امتوں میں کبھی کسی کو 2 نمازیں ملی، کبھی کسی کو زیادہ ملی، کسی کو 3 ملی، لیکن تہجد کی نماز تمام انبیاء نے پڑھی ہے۔ تہجد کی نماز وہ نماز ہے جو اللہ رب العزت صلحاء کو عطا فرماتے ہیں۔ ہر کسی کے بس میں نہیں ہے کہ وہ پابندی سے تہجد پڑھ سکے۔ اللہ رب العزت کی خاص توفیق ہوتی ہے تو اللہ رب العزت تہجد کی نماز کی پابندی عطا فرماتے ہیں۔ لہذا کوشش کرنی چاہیے کہ اس رمضان میں تہجد کی نماز کی عادت بن جائے۔ ایک انسان 2 ہفتے میں نماز پڑھتا ہے، 3 ہفتے پڑھتا ہے، عادت بن جاتی ہے، ورنہ جو غبی سے غبی یعنی کمزور سے کمزور ترین انسان ہے، اگر وہ 40 دن پابندی سے کرے تو عادت بن جاتی ہے۔ تہجد کی نماز ہے کیا، اس کو ذرا سمجھیں۔ تہجد کی نماز کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ رات کے آخری پہر اٹھیں۔ سب سے افضل یہ ہے کہ رات کے آخری حصے میں، یعنی جو سحری کا وقت ہے، اس وقت پڑھی جائے، یہ سب سے افضل ہے۔ لیکن تہجد کا وقت شروع ہوتا ہے عشاء کے فرض کے سلام پھیرنے کے بعد سے۔ عشاء کے فرض کا سلام پھیرا، اس کے بعد سے تہجد کا وقت شروع ہو گیا۔ اب آپ سونے سے پہلے 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں، وطر سے پہلے چند رکعت پڑھ لیں، وطر کے بعد چند رکعت پڑھ لیں، سونے سے پہلے چند رکعت پڑھ لیں، تو یہ بھی تہجد ہی میں شمار ہوگا، اور یہی نماز تہجد ہے، یہ بھی نماز تہجد ہے۔ البتہ سنت یہ ہے کہ تہجد کے بعد چند منٹ کے لیے نیند کی جائے، لیکن آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے مزاج کتنے کمزور ہیں، اگر ہم سوئے تو بس پھر فجر بھی رہ جاتی ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی اس پہ عمل نہیں کرتا تو کوئی بات نہیں، لیکن تہجد کے لیے رات کو سونا بھی ضروری نہیں ہے، سو کے اٹھنا بھی ضروری نہیں ہے، اور تہجد پڑھ کے دوبارہ سونا بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ بس تہجد کا وقت شروع ہوتا ہے عشاء کے سلام پھیرنے کے بعد۔ عشاء کے فرض 2 رکعت فرض کے سلام پھیرنے کے بعد تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی 10 بجے عشاء پڑھ رہا ہے اور کوئی 8:30 بجے عشاء پڑھ رہا ہے تو سلام پھیرنے کے بعد سے تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے وطر کا وقت شروع ہوتا ہے عشاء کی نماز کے بعد، تو اسی طریقے سے تہجد کا وقت بھی عشاء کی نماز کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ عشاء کی نماز سے پہلے جیسے آپ وطر نہیں پڑھ سکتے، ایسے عشاء کی نماز سے پہلے آپ تہجد بھی نہیں پڑھ سکتے۔ لہٰذا یہ تہجد کی نماز کی عادت ڈالنے کی فکر کریں کہ اللہ رب العزت تہجد گزاروں کو بہت پسند فرماتے ہیں، کہ تہجد صلحاء کی نماز ہے، انبیاء کی نماز ہے، لہٰذا اس کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے عرفہ کی رات کے زندگی بھر تہجد پڑھی ہے۔ عرفہ کی رات میں آپ نے تہجد نہیں پڑھی، امت کو سہولت دینے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ فرض نہیں ہے، لہٰذا نفل عمل ہے۔ ہمارا ایک ملازم ہے اور وہ ملازم ہمارے سارے کام کرتا ہے، لیکن وہ ہمارے ان کاموں کے علاوہ دوسرے کام بھی کرتے ہیں جو ہم نے اس کو نہیں کہے ہوئے۔ ہم نے اس کو کہا جی تم نے سودا لے کے آنا ہے، لیکن وہ سودا جس گاڑی پہ لینے جاتا ہے اس گاڑی کو بھی صاف رکھتا ہے، اس گاڑی کی بھی مینٹیننس کا خیال رکھتا ہے، جناب گھر کا بھی خیال رکھتا ہے، دائیں بائیں کی چیزوں کو بھی دیکھتا رہتا ہے، یعنی اس کے ذمے نہیں تو مجھ سے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ تو ایسے ہی اللہ نے ہمارے ذمے روزے فرض کیے ہیں، نماز فرض کی ہے، لیکن اس کے علاوہ دوسری چیزیں بھی اللہ نے رکھی ہیں کہ دیکھو یہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔
تو ہے تہجد کی نماز۔ اس کے بعد دوسری چیز فجر کے بعد سونا۔ فجر کے بعد سونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا، شدید ناپسند فرمایا، میں یہ نہیں کہہ رہا، ٹھیک ہے نا، بہت ہی برا سمجھا ہے، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اس کو پسند نہیں فرمایا۔ لہٰذا کوشش کریں کہ جب تک اشراق کا وقت ہو اس وقت تک جاگیں۔ بہت سے لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے، دفتر میں جانا ہے یا کوئی اور وقت سونے کا نہیں مل رہا، تو فجر کے فوراً بعد سونے کی کوشش کرتے ہیں، تو جائز ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب کے لیے ایک بات ارشاد فرمائی، فرمایا اللہم بارک لی فی امتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے بکور کے وقت میں برکت دے دیجیے۔ بکور کا وقت ہوتا ہے فجر کے بعد سے لے کے اشراق کے وقت تک کا وقت ہوتا ہے، جیسے آج کل یہ جیسے آپ کی گھڑی میں لے کے 6:07، ایسے یہ کیلنڈرز ملتے ہیں، اور ایسے ہی اگر آپ موبائل فون کے اندر، اسمارٹ فون کے اندر سافٹ ویئرز ہوتے ہیں جو آپ کے نماز کے اوقات بتاتے ہیں، اس میں بھی لکھا ہوتا ہے۔ لہٰذا رمضان میں تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، بقیہ دنوں میں تو عام طور پر فجر آدھا گھنٹہ پہلے ہوتی ہے، فجر کے بعد 15 منٹ 20 منٹ بجتے ہیں، لیکن ہماری خواتین کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، لیکن اس کی عادت ڈالی جائے۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایک دن فجر کے بعد سو رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی پسلیوں کے اوپر پاؤں مارا کہ کیوں سو رہی ہو اس وقت میں؟ اس وقت میں سونا اچھا نہیں ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے اوقات میں، اس وقت میں سونے سے رزق کی برکت کم ہو جاتی ہے، تو کوشش کریں کہ ان اوقات میں نہ سوئیں، اشراق پڑھ کے سوئیں۔ رمضان کے اندر اس کی عادت ڈالیں کہ اشراق کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 4 رکعت صبح پڑھ لیتا ہے، 2 کر کے، 2 رکعت پہلے پھر 2 رکعت بعد میں، جو 4 رکعت اس طریقے سے پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے کاموں کی ذمہ داری خود لے لیتے ہیں جی۔ تو میرے سارے دن کے، میرا جی ایگزامز ہے، پیپرز ہو رہے ہیں، میری کوئی انٹرویو ہے یا میری کوئی میٹنگ ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے حوالے ہو جائے تو صبح کے وقت اشراق پڑھ لی جائے، اس کے ساتھ سورہ یاسین پڑھ لی جائے۔ تو یہ دوسرا عمل تہجد، اور دوسرا اشراق کی نماز، کہ اس کی بڑی برکت ہے، اس کی وجہ سے اللہ رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں جو شخص اشراق کی نماز پڑھتا ہے، پابندی کرتا ہے۔ تیسری ہے چاشت کی نماز، اس کا وقت تقریباً پورا سال میں نے چیک کیا ہے 9 بجے کے بعد شروع ہوتا ہے کیلنڈرز کے اوپر۔ اصل تو اس کو ضحیٰ کہتے ہیں، وہ ضحیٰ واللیل اذا سجا، یہ ضحیٰ کا وقت ہے، دوسرے جسے کہتے ہیں سورج صحیح طریقے سے نظر آنا شروع ہو جائے، یہ ضحیٰ کا وقت ہے، تقریباً 9 ساڑھے 9 کے بعد اس کا وقت شروع ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس چاشت کی نماز پڑھ لیتا ہے، فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی نماز پڑھی، صحابہ نے بڑی پابندی کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ نے فرمایا انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہوتے ہیں، یہ ایک جوڑ ہے، یہ ایک جوڑ ہے، یہ ایک جوڑ ہے، یہ ایک جوڑ ہے، فرمایا کہ 360 جوڑ ہوتے ہیں اور ان کا شکر ادا کیا کرو۔ یا رسول اللہ ان کا شکر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان کا شکر یہ ہے کہ دوپہر کے وقت 4 رکعت نماز پڑھ لیا کرو، دوپہر کے وقت یعنی چاشت کے وقت، ضحیٰ کے وقت 4 رکعت نماز پڑھ لیے جائے، ان سارے جوڑوں کا شکر ادا ہو جاتا ہے۔ اس شکر کا کیا فائدہ ہے؟ شکر کرنے سے اللہ برکت عطا فرماتے ہیں۔ بہت سے لوگ گھٹنے کے درد میں مبتلا ہوتے ہیں، کمر کے درد میں مبتلا ہوتے ہیں، یا یعنی جوڑ کے کسی درد میں مبتلا ہوتے ہیں، اللہ اس سے شفا عطا فرماتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں کا مجرب ہے، کر لیا جائے، ان سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ ہو گئے 3 نمازیں، تہجد، اشراق اور چاشت۔ آخری اور چوتھی نماز وہ ہے اوابین کی نماز۔ مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت پڑھ لی جائے۔ دیکھیں 2 سنت تو ویسے ہی ہوتے ہیں، 2 نفل عام طور پہ سب پڑھتے ہیں، 2 مزید ملا لیجیے تو 6 رکعت ہو جاتی ہے۔ افضل یہ ہے کہ 2 سنت کے بعد 6 رکعت پڑھی جائے۔ تو 2 سنت کے بعد 6 رکعت جب پڑھی جائیں گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کے گناہ سمندر کے پانی جتنے نہیں بلکہ سمندر کے پانی کے اوپر جو جھاگ ہے اس جتنے ہو جائے تو تب بھی اللہ رب العزت یہ رکعت پڑھ لینے سے اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اوابین کی نماز کے 6 رکعت سے لے کے 20 رکعت تک پڑھ سکتے ہیں، یعنی 6 رکعت پڑھنا بھی ثابت ہے اور 20 رکعت پڑھنا بھی ثابت ہے۔ تو کوشش کریں کہ جتنا موقع ہو سکے اتنا پڑھا جائے۔ ان کی نیت کیسے کرنی ہے؟ کوئی خاص نیت کی ضرورت نہیں ہے، بس دل میں ہے تہجد کی نماز پڑھو، اللہ اکبر کہہ کے شروع کر دیں،
کوئی خاص طور پہ زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں جی میں تہجد کی نماز اتنی پڑھوں، میرے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف ہے وغیرہ وغیرہ، یہ نیت کوئی ضروری نہیں ہے۔ اشراق کی نماز پڑھوں، چاشت کی نماز، اچھا اشراق کا لفظ کہنا نہیں آ رہا، کوئی بات نہیں، بس اس وقت کی نماز پڑھوں اللہ، بس دل میں نیت و زبان سے بھی کہنا ضروری نہیں ہے۔ تو یہ نمازوں کی کوشش کی جائے کہ ان نمازوں کی پابندی کریں۔ جن لوگوں کے پاس وقت ہو تو ان میں سے ایک نماز پڑھ سکتے ہیں، جیسے بطور مثال دفتر جاتا ہوں وہاں موقع نہیں ہے تو ٹھیک ہے چاشت کی نماز نہیں پڑھ سکتا، کوئی بات نہیں، اشراق کی نماز پڑھ لے۔ اور اشراق اور چاشت میں ایک مزہ ہے، مزہ یہ ہے کہ اشراق کے ساتھ چاشت کی نیت کر سکتے ہیں، اشراق کی نماز نکل گئی تو چاشت کے ساتھ اشراق کی نیت کر سکتے ہیں۔ 9 سے لے کے زوال سے پہلے تک کا وقت ہے، یعنی زوال کا وقت ہے ہمارے پاس تقریباً 12:30 بجے، اس سے پہلے تک پڑھ لیں، اس سے پہلے تک پڑھ لے، دونوں نمازوں کی اکٹھی نیت کر لے، 2 رکعت کے اندر چاشت کی بھی نیت کرے، اشراق کی بھی نیت کرے، اگلے 2 رکعت میں چاشت کی بھی نیت کرے، اشراق کی بھی نیت کرے، دونوں نمازیں ہو جائیں گی انشاءاللہ، کیونکہ نفل نمازیں اس میں تداخل ممکن ہے۔ تداخل کا مطلب ہے کہ ایک نیت میں دونوں پڑھی جا سکتی ہیں، جیسے آپ 2 رکعت نماز پڑھیں، اس میں تہجد کی نیت بھی کر لیں، اس میں توبہ کی نیت بھی کر لیں، استغفار کی نیت بھی کر لیں، صلاۃ الحاجت کی نیت بھی کر لیں، صلاۃ استخارہ کی نیت بھی کر لیں، تو اس کو کہتے ہیں تداخل، یعنی ایک ہی کام میں مختلف قسم کی نیتیں یہ کی جا سکتی ہیں نفل نماز کے اندر۔ تو اشراق اور چاشت کو اس طریقے سے ادا کیا جا سکتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اپنے مزاج کو ایسا عادی بنائیں جیسے اللہ کے نبی نے بنانے کی ہماری کوشش کی ہے۔ ایک میں اپنی مرضی سے بناتا ہوں، ایک اللہ کے نبی کی مرضی سے بناتا ہوں، تو یہ اللہ کے نبی کی منشا اور مرضی ہے نمازوں کے حوالے سے۔ اور بھی بہت سی نمازیں ہیں، میں انشاءاللہ وقتاً فوقتاً اس کا ذکر کروں گا، لیکن بنیادی طور پر یہ 4 نمازیں ہیں۔ پہلی تہجد کی نماز جس کی زیادہ سے زیادہ 8 رکعت ہیں، ورنہ 2 رکعت بھی پڑھ لینے سے فضیلت حاصل ہوتی ہے، 4 سے بھی، 6 سے بھی، 8 سے بھی۔ دوسرے نمبر پہ اشراق کی نماز ہے جس کی 4 رکعت ہوتی ہیں۔ تیسرے نمبر پہ چاشت کی نماز ہے جس کی 4 رکعت ہوتی ہیں، 2 بھی پڑھ لی جائیں تب بھی کافی ہیں۔ اور اس کے بعد اوابین کی نماز ہے جس کی 6 رکعت ہوتی ہے، 6 سے لے کے 20 رکعت تک پڑھنا یہ ثابت ہے۔ تو یہ 4 نمازیں ہیں، کوشش کریں کہ اس کی نیت کریں۔ ایک مسئلہ ایک سمجھ لیجئے، ہم میں سے بہت سے لوگ کسی عذر کی وجہ سے کرسی پر نماز پڑھتے ہیں، تو اور تراویح کے اندر یہ عذر بعض دفعہ بڑھ جاتا ہے، جیسے گھٹنے کا درد ہے، ڈاکٹر نے زیادہ کھڑا ہونے سے منع کیا ہے، کمر کا درد ہے، ڈاکٹر نے زیادہ کھڑا ہونے سے منع کیا ہے، تو ایسے لوگ عام طور پہ کرسی پہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے اندر ایک بڑا ضروری اور اہم مسئلہ ہے جو بہت سے لوگوں کو علم نہیں ہوتا، خاص طور پر میرا اپنا دھیان نہیں تھا، جب میرے ساتھ مسئلہ ہوا ایسا تو پھر میرا دھیان گیا تو تب سمجھ میں آیا مسئلہ اس طریقے سے ہے کہ جس شخص کو یہ طاقت ہے کہ وہ سجدہ کر سکتا ہے، جس شخص کو طاقت ہے کہ وہ رکوع کر سکتا ہے، لیکن چونکہ زیادہ لمبے قیام کی وجہ سے وہ تراویح کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، یہ زمین پہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، یا ہماری خواتین ہیں وہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں کیونکہ وہ زیادہ دیر کھڑی نہیں ہو سکتی، یا کوئی آدمی زیادہ دیر کھڑا نہیں ہو سکتا، تب اس کے اوپر اشارے سے رکوع کرنا اور اشارے سے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ اشارے سے رکوع کرنا اور اشارے سے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، رکوع اور سجدہ اس کو کرنا پڑے گا زمین میں جا کر۔ لہٰذا اگر عذر کھڑا ہونے کا ہے تو ٹھیک ہے کرسی پہ بیٹھ جائے، جتنی دیر کھڑا ہو سکتا ہے سورہ فاتحہ تک کھڑا رہے اور سورہ فاتحہ کے بعد بیٹھ جائے، اور اگر سورہ فاتحہ تک بھی کھڑا نہیں رہ سکتا تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر وہ رکوع کر سکتا ہے تو اشارے سے رکوع نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے اگر وہ سجدہ کر سکتا ہے زمین کے اوپر تو اشارے سے سجدہ نہیں کرے گا، جیسے ہم یوں جھک کے سجدہ رکوع کر رہے ہوتے ہیں، یوں جھک کے ہی سجدہ کر رہے ہوتے ہیں کرسی کے اوپر بیٹھ کے، تو اس طریقے سے سجدہ ادا نہیں ہوتا، اور سجدہ کرنا فرض ہے، رکوع کرنا فرض ہے، اور فرض کو ترک کر دینا بغیر عذر کے یا بغیر عذر کے اشارے سے ادا کرنا یہ صحیح نہیں ہے، اس سے نماز نہیں ہوتی۔ تو اس کا خاص طور پر دھیان رکھیں کہ اگر ایسا عذر ہے تو کرسی ایسے کونے میں رکھیں کہ پچھلے لوگوں کو تکلیف نہ ہو، اور پھر نماز پڑھتے وقت رکوع کھڑے ہو کے رکوع کریں، اور پھر کھڑے ہو کے سجدے میں جائیں، اور سجدے سے جب کھڑے ہوں تو سورہ فاتحہ پہ کھڑے رہیں، اور سورہ فاتحہ ختم ہو تو بیٹھ جائیں۔ اس طریقے سے نماز ادا کرنے سے بالکل نماز ہو جائے۔ اللہ سمجھنے کا